درس فی احوال المشرکین والرد علیہم سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس جگہ سے؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء۔ قاله مجاهد وسعيد بن جبير ورواه الأوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تکذیب کی، ہماری آیات کی جھٹلایا اور اعراض کیا، تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ گزرے سوئی کے ناکے سے، تو جیسے اس کا گزرنا محال ہے، ان کا بھی جنت میں جانا محال ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم کافر اور مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے نیچے کا فرش جو ہے وہ بھی آگ ہوگی، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اوپر کا اوڑھنا جو ہے وہ بھی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لے آتے، اور جب ان کو کوئی بات کہی جائے واستکبروا، تکبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے دو باتوں کا ذکر آیا۔ ایک تو لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ ولا يدخلون الجنة، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے مثال دی ہماری سمجھ کے لیے کہ حتی یلج الجمل، حتیٰ کہ جیسے اونٹ داخل ہو سوئی کے ناکے میں، یعنی نہیں داخل ہوگا تو یہ بھی داخل نہیں۔ اب یہاں پر سمجھیں، ایک تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ آسمان پر دروازے ہیں، اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں، اور آسمان جو ہیں وہ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ سبع سماوات طباقا، وہ 7 آسمان ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت مبارک میں بھی ہے کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ لیکن آسمانوں کے درمیان میں یاد رکھو کہ فاصلہ، یعنی پہلے آسمان اور دوسرے کے درمیان میں
حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسیرت 500 اعوام کہ 500 سال تک آدمی چلتا رہے تو پہنچے گا، اتنا فاصلہ، ہر آسمان کے درمیان میں یہ فاصلہ، جیسے دنیا سے زمین سے پہلے آسمان تک فاصلہ ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آسمان 7 ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تباکن ایک دوسرے کے اوپر گویا چھت ہیں، اور تیسری بات یہ بھی سمجھیں کہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے پھر ہر آسمان میں اپنے احکام جاری فرمائے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آسمان جو ہے دراصل وہ مقام ہے، ٹھکانہ ہے فرشتوں کا، جیسے زمین جو ہے یہ انسان اور جن زمین پہ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، اور فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اللہ کے جو لشکر ہیں آپ نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ البتہ 2 چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ایک تو اس چیز سے کہ جیسے یہاں اللہ نے کعبہ بنایا ہے، بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بھی اللہ کا کعبہ ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ بیت المعمور ہے، اور وہ کعبہ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ہے، جیسے یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اول بیت وضع للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ہے، اور وہ بیت المعمور جو ہے وہ صرف فرشتوں کے لیے ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جن فرشتوں نے مثلا ایک دفعہ طواف کر لیا ہے پھر ان کی باری بھی نہیں آئے گی قیامت تک۔ تو اب خود اندازہ کریں کہ کتنے فرشتے ہوں گے، قیامت کے لیے ہزاروں سال گزر گئے اور اللہ عالم کتنا باقی ہے، لا شک بھی ڈالے کہ ابھی ہزاروں باقی ہیں۔ تو لیکن وہ ان کی باری بھی نہیں آئے گی دوبارہ۔ ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، صحیح حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درمیان میں بیٹھے تھے، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور اس کے بعد فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُكَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، آپ نے فرمایا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور آنی بھی چاہیے۔ عتیت کہتے ہیں اصل میں، یہ دیکھیں نا کہ اونٹ پر پلان رکھو اور وزن زیادہ ہو تو اس لکڑی سے ایک آواز آتی ہے، اس کو عتیت کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ آواز آ رہی ہے چرچراہٹ کی، اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ ما من موضع قدر شبر فی السماء، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، الا وملک یسبح ویقدس للہ، مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہے، اور بعض فرشتے رکوع میں ہیں اور بعض سجود میں ہیں اور بعض قیام میں ہیں،
اور ان کا وظیفہ کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتے کتنے ہیں، یعنی جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہم ستاروں کی تعداد کو نہیں جانتے کہ آسمان پہ کل کتنے ستارے ہیں، اور پھر بعض ستارے تو ایسے بھی ہیں جو آج کل کی جدید فلکیات کے ماہرین کی تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ستارے ہیں جن کی روشنی بھی ابھی زمین پر نہیں آئی، یعنی وہ آ رہی ابھی نہیں پہنچی۔ اور اللہ کے جو ستارے ہیں، سیارات ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، شمس ہے، قمر ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، یہ اتنے بڑے بڑے سیارات ہیں کہ صرف اگر سورج کو سامنے رکھو نا جی، تو زمین جو اللہ نے بنائی ہے اس سے 16 گنا بڑا ہے۔ یہ تو آج ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ سیٹلائٹ ہے، وہ سیٹلائٹ کیا ہے سورج کے سامنے؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھیں کہ آسمان 7 ہیں اور اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، چونکہ وہ بھی قرآن میں ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ جیسے آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور یہ اللہ کے راز ہیں، یاد رکھو اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے 7 کے عدد کو کتنی بڑی اہمیت بخش دی ہے کہ طواف کے چکر بھی 7 ہیں، اور صفا مروہ کے درمیان کے چکر جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور آسمان کے دروازے بھی 7، آسمان بھی 7 ہیں، اور انسان جو ہے یسجد علی 7 اعضاء، انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، 2 گھٹنے ہوتے ہیں، اور 1 چہرہ ہوتا ہے، تو 7 اعضاء پہ سجدہ ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، اور اللہ کی حکمت و شان ہے کہ انہوں نے جنت کے دروازے 8 ہیں لیکن جہنم کے دروازے جو ہیں وہ 7 ہیں۔ تو ایک بات تو ہم نے یہ سمجھ لی، اور دوسری بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں نا جی، کہ کمال قدرت دیکھیں کہ آسمان کتنا بلند ہے، کتنا دور ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اور پھر وہ قبے کی شکل میں ہے، اور بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ کی قدرت نے اس کو روکا ہوا ہے ورنہ گر جائے، پھٹ جائے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، ایک تو دیکھیں نا یہ آسمان ایسے، اس میں دروازے ہیں، جیسے یعنی آپ دیواروں میں دروازے رکھتے ہیں، چھت میں تو کوئی دروازہ نہیں رکھتا، روشن دان رکھ لیتے ہیں، وہ گول چکر چھوڑ دیتے، ہوا آتی رہے، لیکن آسمان میں اللہ نے باقاعدہ دروازے رکھے ہیں، اور وہ دروازے جو ہیں یاد رکھو کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ دروازے کھل ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تو اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا
ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، ففتحنا ابواب السماء۔ اور یہ آیت بھی بتلا رہی ہے کہ کافر اور مجرمین جو ہیں مشرک، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اور جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ وہ بھی صحیح حدیث مبارک ہمیں سمجھا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کہ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، کیونکہ فرمایا کہ 7واں آسمان جو ہے وہ جنت الفردوس کی زمین ہے، گویا کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہے۔ تو جب آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے تو مشرکین جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور صحیح حدیث مبارک میں سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں کہ جب لیلۃ المعراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا عرج ابی، مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تو پہلے آسمان میں جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے جیسے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کھٹکھٹایا، اور فرشتے جو اندر پہرے پہ تھے انہوں نے پوچھا کہ من، کون؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل۔ انہوں نے پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ حضور پاک ہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ حل بعث الیہ، کیا ان کو دعوت بھیجی گئی؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہاں، ففتح لی باب السماء، اب دروازہ کھلا۔ تو جب اللہ کے نبی کے لیے بھی دروازے کی اتنی بڑی پابندی ہے تو عام آدمی کے لیے کیسے کھل سکتا ہے؟ اور چوتھی بات ہے کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عام باتیں جو ہیں وہ یہ ہے جی کہ سورج جو ہے، چاند جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے، اور دیکھیں کہ چاند پہ یہ لوگ پہنچ گئے ہیں باقاعدہ اپنے راکٹس کے ذریعے، اور چاند پہ اترے ہیں اور چاند پر باقاعدہ چلے ہیں، اور چاند کی بلکہ مٹی لے کے آئے ہیں۔ تو اس لیے مشرکین، معاندین، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی کہ اگر آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے تو ان کے لیے کیسے کھل گئے کہ اوپر چلے گئے اور چاند پہ بھی پہنچ گئے۔ اسی لیے پہلے جب یہ خبریں آئی تھیں نا تو اکثر ہماری برادری مولوی صاحبان انکار کر رہے، جھوٹ بولتے ہیں جی، کون کہتا ہے چاند پہ پہنچے، سب جھوٹ ہے۔ لیکن اب تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ ہے، انہوں نے تو بالکل دکھلا دیا ہے کہ یہ دیکھو جی چاند پہ جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب اس کا انکار کیسے کریں؟ یہ بڑی مشکل ہے نا جی کہ ہمارے سیدھے سادے میرے جیسے جو مولوی ہیں نا وہ بات مانتے ہیں لیکن بڑی دیر کے بعد، کیونکہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ لوہا اڑتا ہو، ہوائی جہاز کیا ہے، اور اتنا بوجھ اٹھانے کے بعد وہ اڑتا ہو۔ یہ اب خود ماشاءاللہ اس میں بیٹھ کے حج پہ آتے ہیں، تو اب کیسے انکار کریں؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ اللہ کے بندے، یہ چاند ہے یا جتنے سیارات ہیں یہ آسمان کے نیچے ہیں، آسمان کے اوپر نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض
بسلاسل من نور فی ایدی الملائکہ، کہ یہ جتنے ستارے ہیں اور شمس ہے، قمر ہے، یہ ایسے ہیں جیسے یہ دیکھو نا فانوس لٹکا ہوا ہے چھت اور زمین کے درمیان میں، یہ آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کی نور کی باقاعدہ رسیاں جو ہیں وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب قیامت آئے گی تو اتنی دیری لگے گی، بھائی چھوڑ دو، چھوڑ دیا، سارے ستارے جھڑ گئے، اذا الکواکب انتصرت، اذا السماء انشقت۔ تو اس لیے یہ باقی جو آتا ہے نا کہ چوتھے آسمان پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی سورج کا جو مرکز نور ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے، لیکن وہ خود چوتھے آسمان پہ اس کا جسم یا جرم یا وجود نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہ دماغ ہے اور یہ ہماری آنکھیں ہیں، تو آنکھوں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا مرکز بصارت جو ہے وہ دماغ ہے۔ اس لیے بعض اوقات ڈاکٹر حضرات جب ساری انکوائری کرتے ہیں اور ایکس رے وغیرہ یہ وہ، تو کہتے ہیں جی کہ آپ کا مرکز جو ہے نا اس میں نور ختم ہو گیا، تو اب آنکھوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کا علاج یہ ہے کہ اس کے آگے پردہ آ گیا، ہم نے ہٹا دیا، موتی آ گیا، ہم نے ہٹا دیا، کالا پانی آ گیا تو پھر مشکل ہوتی ہے، شبکہ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب مرکز میں اللہ نے نور نہیں رکھا تو مادرزاد اندھے کا ہم کیسے آپریشن کریں؟ تو اس لیے مرکز الگ ہوتا ہے، جیسے سورج اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کی گرمی، اس کا نور، اس کی روشنی ہمیں پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ غور کریں تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے۔ اچھا، بعض علماء مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا جی، اس پہ اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تو جو اچھے کلمات ہیں، اعمال صالح سب آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں اور علیین کے اندر جا کے وہ درج ہوتے ہیں، اور جو اعمال صالحہ نہیں ہوتے تو وہ اوپر نہیں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ کافر کے اعمال صالحہ نہیں ہوتے، اس لیے ان کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھلتے، ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، چونکہ ان کے اعمال اللہ کے ہم قبول ہی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اچھا، کافر دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، اسکول کھول دیتے ہیں، ہسپتالیں بڑھوا دیتے ہیں، اور کسی حادثے کے وقت میں اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں، ڈاکٹر بھیجتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو اللہ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں کہ ان کو صحت دے دی، اولاد دے دی، پیسہ دے دیا، دولت دے دی، لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں دنیا میں۔ اچھا، بی بی عائشہ نے اسی لیے سوال بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ، فلاں کافر جو تھا سردار، وہ تو بڑا سخی تھا، اس نے تو بڑے غریب غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا، اس کو کوئی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا؟ فرمایا عائشہ، آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، اس نے اللہ سے آخرت مانگی ہی نہیں، اس کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں تھا، تو جب ایمان ہی نہیں تھا، مانگا ہی نہیں، تو اللہ اس کو کیوں دے؟ یہ تو مومن کی شان ہے نا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے مثال کس سے دی ہے؟ اونٹ سے، کیونکہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو عرب کے لوگ بڑا اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی زندگی اونٹوں پہ سفر کرتے گزری ہے، یہ تو اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیشہ وہ مثال دیتا ہے کہ تم سمجھ سکو، اس لیے فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسا جانور بنایا ہے؟ اس کی گردن دیکھو، ٹانگیں دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کی کوہان دیکھو، اس کا بوجھ برداشت کرنا دیکھو، اور اس کا صبر دیکھو کہ 15 دن پانی نہ ملے وہ برداشت کر لیتا ہے۔
ریت پہ چلنا ہو تو چل رہا ہے، اور جناب پتھروں پہ چلنا ہو تو چل رہا ہے، اور پہاڑوں پہ چلنا ہو تو چل رہا ہے۔ اور عرب جانتے ہیں ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے اونٹوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ دو بھائی سفر میں جا رہے تھے، اور جیسے ہمارے دیہاتوں میں کھیتوں کے درمیان میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، راستے ہوتے ہیں، تو ادھر بھی کھیت ہے، ادھر بھی کھیت ہے، ادھر بھی درخت ہے، تو جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو نا، یہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ اونٹ کے پاؤں کے۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے۔ دوسرے بھائی نے غور کیا تو کہنے لگا یار معلوم ہوتا ہے صرف لنگڑا نہیں، یہ ایک آنکھ ہے، کانا بھی ہے۔ اب تیسرے بھائی نے غور کیا، انہوں نے کہا یار یہ صرف لنگڑا کانا نہیں بلکہ اس کو خارش کی بیماری بھی ہے۔ وہ باتیں کر رہے تھے، اور کھیت میں جو ہے نا وہ مالک بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا اور نکل آیا۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو، تمہیں کیسے پتا ہے؟ یہ تو میرا اونٹ ہے، تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو ویسے مسافر ہیں، گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا ہے کہ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا دیکھو پاؤں اس کا صحیح نہیں پڑتا، ایک جگہ اونچا ایک جگہ نیچا ہے، تو معلوم۔ انہوں نے کہا ہاں واقعی وہ لنگڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں کسی نے بتایا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ کانا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو نا یہ ادھر سے گزرا تو یہ ایک طرف کا چارہ تو کھا رہا ہے، دوسری طرف کا چارہ نہیں کھاتا، اس کو نظر ہی نہیں آتا کھائے کیا۔ انہوں نے کہا ہاں واقعی ٹھیک بات ہے، میرے اونٹ کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے پتہ لگا ہے آپ کو کہ اس کو خارش بھی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ درختوں پر اس نے اپنا بدن رگڑا ہے نا، اس کے بال لگے ہوئے ہیں، تو اس کو بیماری تھی تو وہ رگڑتا رہا نا اپنے بدن کو، ورنہ کیوں خام کا پاگل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں واقعی وہ جلب کہتے ہیں اونٹوں کی خارش، وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ تو عرب چونکہ اونٹ کو سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے مثال میں اونٹ کا ذکر کیا۔ اگر ہاتھی کا ذکر کرو تو ان کو کیا پتا ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اور ایک دفعہ بڑے جانور کی مثال دی، یاد رکھو حالانکہ تو سم الخیاط کا کیا معنی؟ سوئی کے ناکے میں تو بکری بھی نہیں گزر سکتی، کوئی بھیڑ کا بچہ بھی نہیں گزر سکتا، پھر اونٹ کی کیا ضرورت تھی؟ تو معنی یہ تھا کہ بالکل ایسی مثال دی کہ جو محال ہے کہ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، اور نہ ان کو جنت کی کوئی نعمت ملے گی، چونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ جس آدمی نے شرک پہ موت آئی، کفر پہ موت آئی، قبر پرستی پہ موت آئی، غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے دیتے مر گیا، اللہ فرماتے من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت اپنی حرام کر دی ہے، کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے، اللہ درمیان میں پردے ہٹا دیں گے کہ دیکھیں ایک دوسرے کو۔ اب وہ جہنمی چیخ کے پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ وہ جہنمی چیخیں گے، کہیں گے جنت والو مہربانی کرو کوئی پانی ہمارے اوپر پھینکو، ہم آگ میں جل رہے ہیں، اور کوئی بچا کچا کھانا بھی پھینک دو۔ تو آگے مومن کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتیں جہنم والوں پہ حرام کر دی ہیں، کیسے بھیجے تمہیں، کیسے ہم دے سکتے؟ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی وہی مثال دے کے فرما دیا، یعنی یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ ان کے اعمال بھی اوپر نہیں جائیں گے۔ کذالک نجزی المجرمین، یاد رکھو قرآن میں کبھی لفظ آئے گا کافرین، مشرکین، مجرمین، فاسقین، ظالمین، وہ سیاق و سباق کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے نا کہ بندہ شرک کرے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کا سجدہ کرے۔
اور فرمایا پھر جہنم میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جیسے آدمی نیچے بچھونا بچھاتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کا بچھونا بھی آگ ہوگی، اور اوپر آدمی اوڑھنا اوڑھتا ہے وہ بھی آگ ہوگی۔ کیا معنی؟ اوپر نیچے وہ آگ میں جل بھن رہے ہوں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم یہ سزا دیتے ہیں ان کو جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا تھا، انہوں نے غیروں کو سجدے کیے، غیروں کو پکارا، غیروں کو حاجت روا سمجھا۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال بھی اوپر نہیں جائیں گے، واللہ اعلم۔